اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں محمد اویس اسلمی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ نہایت محنت شاقہ کے ساتھ شب و روز کے مطالعہ کے ساتھ علم التجوید کی اسباق نہایت آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچانے کی کوشش جاری و ساری ہے، آپ کے آگے خصوصی یہ اپیل ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور جو سن رہے ہیں میرے دوست احباب بھائی ناظرین کرام جو ہیں، ان کے لیے یہ میری گزارش ہے کہ یہ ابھی موجودہ وقت میں علم التجوید کے علم کی طرف لوگوں کی توجہ بہت کم ہے، جبکہ اس جو مذہبی فیلڈ ہے اس میں بھی علماء کرام اور بڑے بڑے جو مشائخ عظام ہیں ان کی بھی اس چیز کی طرف توجہ بہت کم دکھائی دی جا رہی ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس موجودہ دور میں جس چیز کی کمی ہے، جس چیز کی کمی محسوس میں کرتا ہوں، تو اسی کو لوگوں کے ساتھ شیئر۔ اس علم التجوید کے علم کو نہایت معمولی سا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ اتنا آسان اور اتنا معمولی نہیں ہے۔ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں قرآن کریم پہلے سیکھنا پڑے گا، کیونکہ قرآن ہماری زبان میں نہیں اترا، قرآن تو عرب کی زبان میں جو ہے وہ اترا ہے۔ ہم عجمی ہیں، ہم غیر عربی ہیں، اور یاد رکھیے کہ عربیوں کے سامنے عجمی گونگوں کی طرح ہی ہیں۔ جس طرح گونگا جو آدمی بول نہیں سکتا، اسی طرح وہ عجمیوں کو اپنے سامنے گونگا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے بول نہیں سکتے، کیونکہ فصیح و بلیغ جو زبان ہے وہ عربی ہے، اور اردو اور جو ہماری پنجابی ہے، یا اس طرح ہم اردو بولتے ہیں یا ہم عربی نہیں بولتے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو ہمیں عربی سیکھنا پڑے گی۔ کہ اسی طرح قرآن کریم کی جو عبارات ہیں، جو قرآن کریم کے آیات مقدسہ ہیں، جو کلام اللہ ہے، اس کو سیکھنے کے لیے نہایت ہمیں علم التجوید کی ضرورت پڑے گی، اور علم تجوید جب ہم سیکھیں گے نہیں تو ہم قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ درست کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آئیے ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن نمبر 54 حمزہ کے قواعد کے متعلق ہے۔ حمزہ کے قواعد کے متعلق ہے۔ نہایت آسان سے سبق ہے۔ تحقیق، ابدال اور تسہیل اور حذف اور یہ ساری جو ہے وہ تعریفات، اس کی اقسام جو ہے وہ آپ نے صفات عارضہ کی اقسام میں آپ نے پڑھا ہوا ہے، لیکن اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ حمزہ کے قواعد میں بھی آتی ہے، لہذا اس کو بیان کرنا میں کیا سمجھتا ہوں ضروری ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حمزہ کا جو قواعد ہیں ان میں بھی تحقیق، ابدال، تسہیل اور حذف آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح صفات عارضہ میں ان کو بیان کیا نا، ترقیق و تفخیم اور تحقیق، اس طرح حمزہ کے قواعد میں بھی کیا آتا ہے؟ تحقیق، تسہیل، ابدال اور حذف آتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ حمزہ کے قواعد میں ہے۔ تو اس سے پہلے جو میں نے گفتگو کی ہے وہ میرا یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، محنت کیجئے، قرآن کریم کو سیکھنے کا شوق پیدا کیجئے، ذوق پیدا کیجئے، تاکہ آپ قرآن کریم کیا کر سکیں؟ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ لیسن نمبر 54 حمزہ کے قواعد کا ہے۔ حمزہ کے قواعد، سب سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ آخر اس حمزہ کی کتنی قسمیں ہیں، حمزہ کی کتنی قسمیں اور کون کون سی، اور ان کی تعریفات اور ان کی تمثیلات کیا کیا ہیں۔ تو بتاتے ہیں کہ دو حمزہ جمع ہو جائیں تو ان کے 4 قاعدے ہیں۔ حمزہ کے قواعد میں اولن بات کیا آپ نے سیکھنی ہے کہ 2 حمزہ، ایک نہیں، کیا؟ 2 حمزہ۔ 2 حمزہ جب ایک جگہ ایک کلمے یا 2 کلموں میں آ جائیں تو ان کی کتنی قسمیں بنتی گی؟ 4۔ ان کی کتنی قسمیں بنے گی؟ 4۔ نمبر 1 تحقیق، نمبر 2 ابدال، نمبر 3 تسہیل، نمبر 4 حذف۔ نمبر 1 تحقیق، نمبر 2 ابدال، اور نمبر 3 تسہیل، اور نمبر 4 حذف۔ یہ آپ نے پہلے پڑھی تو ہوئی ہیں، لیکن اس کی وضاحت جو ہے وہ آج آپ پڑھیں گے اس بیان میں، حمزہ کے قواعد کے بیان میں۔ تحقیق کسے کہتے ہیں؟ تحقیق کا لغوی معنی ہے خوب ظاہر کرنا۔ تحقیق کا لغوی معنی کیا ہے؟ خوب ظاہر کرنا۔ اصطلاح تجوید میں حمزہ کو اس کے اصلی مخرج سے، حمزہ کو اس کے اصلی مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کو، پڑھنے کو تحقیق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تحقیق کا لغوی معنی خوب ظاہر کرنا، اور اصطلاح تجوید میں حمزہ کو اس کے اصلی مخرج، حمزہ کو اس کے اصلی مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کر کے پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تحقیق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تحقیق۔
تحقیق کا لوگ میں نے خوب ظاہر کرنا، حمزہ کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تحقیق کہتے ہیں۔ اور اس کا قاعدہ کیا ہے تحقیق کا؟ کہتے ہیں تحقیق کا قاعدہ یہ ہے کہ جب دو حمزہ قطعی، جب دو حمزہ قطعی، وصلی نہیں قطعی، یعنی نہ گرنے والے، نہ حذف ہونے والے اور نہ ختم ہونے والے، نہ گرنے والے، دو حمزہ قطعی کیا ہو، ایک کلمے میں یا دو کلموں میں جمع ہو جائیں، دو حمزہ قطعی ایک کلمے میں یا دو کلموں میں جمع ہو جائیں تو پھر ان کو خوب واضح کر کے پڑھنے کو تحقیق کہتے ہیں، ان کو خوب واضح کر کے پڑھنے کو تحقیق کہتے ہیں۔ جیسے اانتم، 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 ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن کریم کے مقامات میں، بعض مقامات میں انتم دو حمزہ ایک کلمے میں جمع ہوئے ہیں، تو وہاں پر کون سا قاعدہ لگے گا؟ تحقیق کا۔ وہاں پر کون سا قاعدہ لگے گا؟ تحقیق کا، کہ حمزہ کو اس کے اصلی مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کریں گے، اور اگر دو حمزہ قطعی ایک کلمے یا دو کلمے میں جمع ہو جائے تو وہاں پر خوب ظاہر کر کے پڑھنے کو تحقیق کہیں گے۔ انتم، انتم نہیں پڑھنا کہ ایک حمزہ سنائی دے، اس طرح نہیں پڑھنا کہ ایک حمزہ سنائی دے، بلکہ اس طرح واضح کر کے پڑھنا کہ دو حمزہ پڑھے جائیں اور سنائی دے جائیں۔ انتم، یہ ہے تحقیق۔ بدلنا، بدلنا۔ تو اس کی اصلاح تعریف کیا ہوگی؟ کہتے ہیں اصلاح تجوید میں جب دو حمزہ میں سے دوسرا حمزہ کیا ہو، دو حمزہ میں سے دوسرے حمزے کو ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق، دوسرے حمزے کو ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق حروف مدہ سے بدلنے کو ابدال کہتے ہیں۔ ابدال کا لغوی معنی بدلنا۔ اصلاح تجوید میں دوسرے حمزہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق حروف مدہ سے بدلنے کو کیا کہتے ہیں؟ ابدال۔ پھر میں بولتا ہوں، ابدال کا لغوی معنی بدلنا، اصلاح تجوید میں دوسرے حمزہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے مطابق حروف مدہ سے بدلنے کو کیا کہتے ہیں؟ ابدال۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ ابدال۔ تو یاد رکھیے ابدال جو ہے اس کا یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ سمجھ میں آ گیا؟ تو کیا کریں گے؟ ابدال کا لغوی معنی بدلنا، اصلاح تجوید میں دوسرے حمزہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے ساتھ حروف مدہ کے ساتھ بدلنے کو ابدال کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ابدال جو ہے یہ پورے قرآن پاک میں 6 جگہوں پر ہے، 6 جگہوں پر ابدال کا قاعدہ لگے گا۔ کتنے مقامات پر؟ 6 مقامات پر ابدال کا قاعدہ لگے گا۔ 2 سورہ یونس میں الآن، تو الف سے بدلا الآن تھا، الآن تھا، تو ہم نے کیا پڑھا؟ ما قبل اس کا کیا تھا؟ حمزہ تھا، تو ما قبل حرکت بھی کیا تھی؟ فتح تھی، اور اس کو ہم نے کس سے بدل دیا؟ حمزہ سے بدل، تو الآن ہو گیا۔ تو یہ سورہ یونس میں کتنی بار آیا ہے؟ 2 بار۔ اسی طرح الذکرین سورہ نام میں 2 مرتبہ آیا، سورہ نام میں 2 مرتبہ آیا۔ اللہ سورہ یونس میں 1 مرتبہ آیا اور 1 مرتبہ سورہ نمل میں آیا، سورہ نمل میں اور سورہ یونس میں، ٹھیک ہے؟ تو ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 6 مقامات میں ابدال ہوا ہے، جو کہ میں نے مثالیں آپ کے سامنے صورتوں کے ساتھ ذکر کیا۔ اب آگے آ جاتا ہے تسہیل۔ تسہیل کا لغوی معنی ہے آسان کرنا، تسہیل کا لغوی معنی آسان کرنا۔ اصلاح تجوید میں تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت میں پڑھنے کو تسہیل کہتے ہیں، تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت میں پڑھنے کو تسہیل کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک میں صرف ایک مقام میں روایت حفص کے مطابق، پورے قرآن پاک میں روایت حفص کے مطابق ایک مقام پر آیا، اور وہ کیا ہے؟ سورہ حامیم سجدہ میں اعجمی، اعجمی۔ تو جب اعجمی میں کیا لگے گا کہ تسہیل درمیانی حالت میں پڑھنا ہے، تحقیق اور ابدال کی نہ زیادہ واضح ہو اور نہ زیادہ بدلا ہوا ہو، بلکہ درمیانی حالت میں پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تسہیل۔ آگے حذف کسے کہتے ہیں؟ حذف کا لغوی معنی ہے گرا دینا۔ حذف کا لغوی معنی کیا ہے؟ گرا دینا۔ اور اصلاح تجوید میں جب 2 حمزہ ایک کلمے میں آ جائے تو ان میں پہلا حمزہ جو ہے وہ مفتوح قطعی ہو، پہلا حمزہ مفتوح قطعی ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مکسور ہو، پہلا حمزہ قطعی ہو دوسرا حمزہ وصلی ہو، پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو دوسرا حمزہ وصلی مکسور ہو۔ تو پھر کیا کریں گے؟ دوسرے حمزے وصلی مکسور کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے، گرا دیں گے۔ تو اسے کیا کہیں گے؟
حذف کریں گے. جیسے دیکھیے استکبرتا، استکبرتا تھا، پہلا حمزہ قطعی ہے اور مفتوح ہے، دوسرا حمزہ وصلی بھی ہے اور مکسور ہے. وصلی اور قطعی سمجھ میں آ گئی؟ جو گرانے سے گر جائے تو وہ وصلی ہے اور جو نہ گرے وہ قطعی ہے. ٹھیک ہے. اور قطعی اور وصلی کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ وصلی مکسور ہو تو اب دوسرے وصلی مکسور کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے. تو اب آگے کیا ہو جائے گا؟ استکبر. ٹھیک ہے. یہ تھا حمزے کے قواعد جو تحقیق امداد تفسیر حضرت کی وضاحت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو نہایت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور پھر بھی اس کے باوجود اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسی قسم کا اشکال ہو، کوئی اعتراض ہو، کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ سے کیا کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیسن ملاقات ہوگی. مجھے چیز کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.